سرکار ہی ہیں، سرکار ہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بات فعل مضارع معروف، یعنی بحث اس بات فعل مضارع معروف، فعل مضارع معروف کی گردان بیان چل رہا ہے معتل عین کا، معتل عین کا، اور تعلیلات کا بیان ہے گردانوں کے ساتھ ساتھ۔ پہلے گردان دیکھ لیں۔ فعل مضارع مثبت معروف کی گردان ہے یقولو یقولان یقولون، تقولو تقولان یقولنا، تقولو تقولان تقولون، تقولین تقولان تقولنا، اقولو نقولو، یہ گردان ہے۔ ترجمہ ہوگا یقولو کہتا ہے یا کہے گا وہ ایک مذکر، یقولان کہتے ہیں یا کہیں گے وہ دو، یقولون کہتے ہیں یا کہیں گے وہ سب، تقولو کہتی ہے یا کہے گی وہ ایک مؤنث، تقولان کہتی ہیں یا کہیں گی وہ کئی۔ اسی طرح ترجمہ ہوگا، آپ حضرات کر سکتے ہیں۔ اب اس میں دیکھیں تعلیل آپ حضرات، تو اس پوری گردان میں تعلیل دو طریقے کی ہوئی ہے، تعلیل دو طریقے کی ہوئی ہے، یقولو یقولان یقولون، تقولو تقولان، ان 5 صیغوں میں۔ پھر جمع مؤنث غائب کا صیغہ چھوڑ دیں، آگے چلیں، تقولو تقولان تقولون تقولین تقولان، پھر سے ان 5 صیغوں میں سیم تعلیل ہے۔ جمع مؤنث حاضر کا صیغہ چھوڑ دیں، تقولنا، اس کے بعد اقولو نقولو 2 صیغے، 5 اور 5 اور 2 12، ان 12 صیغوں میں ایک طریقے کے مطابق تعلیل ہوئی ہے۔ 2 صیغے رہ جاتے ہیں، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، ان دونوں میں ایک طریقے کی تعلیل ہوئی ہے۔ اب دیکھیں کیسی تعلیل ہے۔ یقولو اصل میں یقولو تھا، وہاں ہم نے لکھ دیا ہے، بورڈ پر دیکھیں، یقولو اصل میں یقولو تھا، واو متحرک اس کا ماقبل نہیں، واو متحرک اس کے ماقبل حرف صحیح ساکن، واو متحرک اس کا ماقبل حرف صحیح ساکن، دیکھ لیں واو سے پہلے قاف ہے اور وہ حرف صحیح ہے اور ساکن ہے، واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے دی، واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے دی، یقول ہو گیا بس۔ واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دی گئی ہے صرف 12 صیغوں میں، کتنے؟ 12 صیغوں میں، صرف 2 صیغوں کی تعلیل الگ ہے، وہ 2 صیغے ہیں جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر۔ سارے کے سارے جو 12 صیغے ہوتے ہیں ان 2 کو چھوڑ کر، ان میں یہی ہے کہ واو متحرک ماقبل حرف صحیح ساکن، لہذا واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے دی۔ یقولان اصل میں یقولان تھا، یہاں بھی واو ساکن ماقبل حرف صحیح، واو متحرک ماقبل حرف صحیح ساکن، لہذا واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دی، یقولان ہو گیا۔ یقولون اصل میں یقولون تھا، یہاں بھی واو متحرک ماقبل حرف صحیح ساکن، لہذا واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے دی، یقولون ہو گیا۔ تعلیل سمجھ میں آ گئی؟ تو ساحل اقولو کی تعلیل کرو پھر آپ۔ اقولو جو واحد متکلم کا صیغہ ہے، اقولو اصل میں کیا تھا؟ ساحل بولے گا، اقولو کیا تھا؟ اقولو، ٹھیک ہے، کیسے تعلیل ہوئی؟ پوری بات بولو، آپ سمجھ تو گئے، واو متحرک ماقبل حرف صحیح ساکن، لہذا واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دی، اقولو ہو گیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اپنا نقولو کی تعلیل کرو۔ نقولو اصل میں نقولو، ٹھیک، واو متحرک ماقبل اس کا حرف صحیح ساکن، جی، واو کی حرکت کو نقل کر کے ماقبل کو دے دیے، نقولو ہو گیا۔ نقولو ہو گیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ 10 صیغوں کی تعلیل ایسے ہی ہوگی۔ اب جو 2 صیغے بچتے ہیں، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، ان کی دیکھ لیں۔ تو جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے یقولنا، ہم نے لکھ دیا ہے، اصل میں یہ تھا یقولنا، اصل بھی لکھی ہوئی ہے بورڈ پر، اصل میں تھا یہ یقولنا۔ تو شروع کی تعلیل کا پہلا حصہ وہی رہے گا جو 12 صیغوں میں ہوا ہے، یہاں بھی وہی کہیں گے، واو متحرک ماقبل حرف صحیح ساکن، لہٰذا واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دی۔ اب دیکھو جو اصل ہے یقولنا، لام ساکن ہے پہلے سے،
واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل قاف کو دے دی، واو بھی ساکن ہو گیا، تو دو ساکن ہو گئے نا ایک ساتھ، واو بھی ساکن ہو گیا اور اس کے بعد لام بھی ساکن ہے، تو اجتماع ساکنین ہوا واو اور لام کے درمیان، واو گر گیا، یقلنا ہو گیا۔ تو یہاں دو حصے ہوئے تعلیل کے، دو پارٹ ہو گئے۔ پہلا وہی کہ واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن، لہذا واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی، ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہی ہے اب اجتماع ساکنین ہوا واو اور لام کے درمیان، واو گر گیا، یقلنا ہو گیا۔ یہی تعلیل تقلنا میں ہے۔ تقلنا اصل میں تقولنا تھا، یا کے نقطے ہٹا کے تا کے لگا تو ہو جائے گا، تقولنا تھا۔ واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن، واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی، اجتماع ساکنین ہوا واو اور لام کے درمیان، واو گر گیا، تقلنا ہو گیا۔ ہو گئی تعلیل؟ یہی تعلیلیں دو ہیں اس میں۔ پھر آگے دیکھیں، اس بات فعل مضارع مجہول، فعل مضارع مجہول مثبت کی گردان دیکھیں، گردان دیکھیں، یقالو یقالانے یقالونا، تقالو تقالانے یقلنا، تقالو تقالانے تقالونا، تقالینا تقالانے تقلنا، اقالو نقالو، یہ گردان ہوئی۔ ترجمہ ہوگا یقالو کہا جاتا ہے یا کہا جائے گا وہ ایک مذکر ہے، یقالانے کہے جاتے ہیں یا کہے جائیں گے وہ دو، یقالونا تقالو تقالانے یقلنا، اسی طرح آخر تک ترجمہ کرتے جائیں گے۔ اس میں بھی تعلیل دیکھ لیں، اس میں بھی تعلیل دو طریقے کی ہی ہے۔ 10 صیغوں کی تعلیل ایک ہے اور 2 صیغوں کی، اب وہ 2 صیغے جو الگ ہیں کون سے ہیں؟ وہی ہیں جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر۔ اب دیکھیں اس میں کیا تعلیل ہوگی مضارع مجہول میں۔ ہم نے لکھ دیا بورڈ پر، یقالو اصل میں کیا تھا؟ یقولو، یقالو اصل میں تھا یقولو۔ اس میں 2 حصے ہوں گے تعلیل کے، کیا؟ یقالو اصل میں یقولو تھا، واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن، واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی، واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی۔ اب ہم جو بولنے جا رہے ہیں وہ ذہن نشین کریں آپ، واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی، واو اصل میں متحرک تھا، واو اصل میں متحرک تھا، اب اس کا ما قبل مفتوح ہے، اب چونکہ ما قبل کو فتح دے دیا گیا نا، اب اس کا ما قبل مفتوح، لہذا واو کو الف سے بدل دیا، یقالو۔ یاد رہے یہی جملہ آپ کیچ کرنا، یقالانے وہی تعلیل ہوگی، اصل میں یقولانے تھا، واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن، واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی، واو اصل میں متحرک تھا، اب اس کا ما قبل مفتوح، واو اصل میں متحرک تھا، اب اس کا ما قبل مفتوح، لہذا واو کو الف سے بدل دیا، یقالانے ہو گیا۔ یہی تعلیل 12 صیغوں میں ہوگی، یقلنا اور تقلنا میں الگ تعلیل ہوگی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ تعلیل یقالونا جمع مذکر غائب کا صیغہ، یقالونا اصل میں کیا تھا؟ کیا تھا؟ زور سے بولو، ڈر کر کیوں بولو؟ یقولونا، یقولونا کیا تھا؟ تعلیل کیا ہوگی؟ واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن، لہذا واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی، واو اصل میں متحرک تھا، اب اس کا ما قبل مفتوح، لہذا واو کو الف سے بدل دیا، یقالونا ہو گیا، یقالونا ہو گیا۔ یہی سیم تعلیل ہوگی 12 صیغوں میں، رہ جاتے ہیں 2 صیغے، یقلنا اور تقلنا، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر۔ تو ان کی تعلیل دیکھ لیں۔ یقلنا اصل میں کیا تھا؟ لکھا ہے وہاں کیا تھا؟ یقلنا اصل میں یقولنا، شروع کی تعلیل وہی ہوگی، یقلنا اصل میں یقولنا تھا، واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن، لہذا واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی۔ دوسرا پارٹ بھی وہی ہے، واو اصل میں متحرک تھا، اب اس کا ما قبل مفتوح، لہذا واو کو الف سے بدل دیا۔ اب اجتماع ساکنین کریں گے، اجتماع ساکنین ہوا الف اور لام کے درمیان، اجتماع ساکنین ہوا الف اور لام کے درمیان، الف گر گیا، یقلنا ہو۔ سیم تعلیل تقلنا کی ہوگی، تقلنا اصل میں تقولنا تھا، تقولنا، واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن، لہذا واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی،
واو اصل میں متحرک تھا، اب اس کا ما قبل مفتوح، لہذا واو کو الف سے بدل دیا، اجتماع ساکنین ہوا، الف اور لام کے درمیان الف گر گیا، کیا ہو گیا؟ تو قلنا ہو گیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ مجاہد بات سمجھ میں آ گئی؟ چلو اچھی بات۔ آپ کے اب دیکھیں آگے، نفی تاکید بلند در فعل مستقبل معروف، نفی تاکید بلند در فعل مستقبل معروف۔ اب جب لن داخل کرتے ہیں تو اس کا عمل کیا ہوتا ہے؟ یہ 5 صیغوں میں نصب کرتا ہے، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم، 5 صیغوں میں نصب کرتا ہے، 7 صیغوں سے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے اور مضارع کو مستقبل منفی کے معنی میں کر دیتا ہے، تاکید کا معنی پیدا کر دیتا ہے۔ تو معنی کیا پیدا کر رہا ہے اس سے تو مطلب ہی نہیں ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ لفظ میں رد و بدل کیا ہو رہا ہے۔ رد و بدل بھی جو کر رہا تھا میزان میں وہی کر رہا ہے یہ، لیکن جو گردان چل رہی ہے، یہ بات چل رہی ہے معتل عین کی۔ عین کلمہ حرف علت ہے، کون سا ہے؟ اور عین کلمے پر یہ کوئی اثر نہیں ڈالتا ہے، کوئی اثر نہیں ڈالتا ہے، لہذا کوئی فرق ہوگا ہی نہیں۔ جو تعلیل مضارع معروف میں تھی وہی نفی تاکید بلند در فعل مستقبل معروف میں ہوگی، جو مجہول کے گردان میں تھی وہی سیم ٹو سیم تعلیل نفی تاکید بلند در فعل مستقبل مجہول میں ہوگی، الگ سے کوئی تعلیل نہیں ہے۔ چلے گردان دیکھیں، نفی تاکید بلند در فعل مستقبل معروف، لن یقولا لن یقولا لن یقولو، لن تقولا لن تقولا لن یقلنا، لن تقولا لن تقولا لن تقولو، لن تقولی لن تقولا لن تقلنا، لن اقولا لن نقولا۔ ترجمہ ہوگا لن یقولا ہرگز ہرگز نہیں کہے گا وہ ایک، لن یقولا ہرگز ہرگز نہیں کہیں گے وہ دو، لن یقولو لن تقولا لن تقولا لن یقلنا لن تقولا، اسی طریقے سے ترجمہ ہوگا۔ اب دیکھیں لن یقولا ہے، ہم ایک تعلیل بتا دے رہے ہیں، یہ لن یقولا تھا، واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن، لہذا واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دی، لن یقولا ہو گیا۔ جو تعلیل معروف میں تھی 12 صیغوں کی تعلیل ایک اور 2 صیغوں کی تعلیل ایک، وہی تعلیل ہوگی۔ پھر جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے اس میں لن یقلنا، لن یقلنا، یہ لن اصل میں کیا تھا یہاں دیکھ کر بتاؤ، لن کیا تھا؟ لن یقولنا تھا، واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن، لہذا واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی، اب اجتماع ساکنین ہوا، واو اور لام کے درمیان واو گر گیا، لن یقلنا ہو گیا، تو سیم تعلیل ہونا ہے۔ آگے دیکھیں، نفی تاکید بلند در فعل مستقبل مجہول، نفی تاکید بلند در فعل مستقبل مجہول، گردان دیکھیں، لن یقالا لن یقالا لن یقالو، لن تقالا لن تقالا لن یقلنا، لن تقالا لن تقالا لن تقالو، لن تقالی لن تقالا لن تقلنا، لن اقالا لن نقالا۔ ترجمہ لن یقالا ہرگز ہرگز نہیں کہا جائے گا، نہیں کہا جائے گا، یہاں چونکہ مستقبل کا معنی خاص ہو جاتا ہے، لن یقالا ہرگز ہرگز نہیں کہے جائیں گے وہ 2 مذکر، لن یقالو ہرگز ہرگز نہیں کہے جائیں گے وہ کئی۔ اسی طرح آخر تک ترجمہ کریں گے، اس کی تعلیل بھی وہی ہوگی جو مضارع مجہول کی تعلیل ہے، بالکل من وعن۔ مضارع مجہول میں 2 طریقے کی تعلیل ہے، 12 صیغوں کی تعلیل ایک ساتھ ہے، اور جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کی تعلیل ایک ساتھ ہے، وہی تعلیل یہاں بھی ہوگی۔ ایک صیغے کی تعلیل کر دیتے ہیں، آپ بتاؤ کون سے صیغے کی کریں؟ مغیث، لن یقالا کی، پہلے کی لن یقالا، اصل میں لن یقولا تھا، کیا تھا؟ لن یقولا، واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن، واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی، واو اصل میں متحرک تھا، اب اس کا ما قبل مفتوح، لہذا واو کو الف سے بدل دیا، لن یقالا ہو گیا۔ اسی طرح 12 صیغوں کی تعلیل ہے، لن یقلنا اور لن تقلنا کی تعلیل الگ ہے، وہاں اجتماع ساکنین کے بعد الف گر جائے گا، بس فرق یہ ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے دیکھیں اور پڑھ لیں، تھوڑا سا جلدی بولیں۔
پڑھ لیجیے. نفی جہت بلم در فعل مضارع معروف. نفی جہت بلم در فعل مضارع معروف ہے. کسی نے مستقبل معروف لکھا ہے؟ مضارع معروف. چلو سب چلے گا. نفی جہت بلم در فعل مضارع معروف یا مستقبل معروف. میزان میں کیا پڑھا ہے؟ نفی جہت بلم در فعل مستقبل معروف. تو وہی گردان ہے، بس یہ ہے کہ معتل کی گردان ہے تو صیغوں میں تعلیل ہوگی. دیکھ لیں گردان. لم یقل لم یقولا لم یقولو. لم تقل لم تقولا لم یقلنا. لم تقل لم تقولا لم تقولو. لم تقولی لم تقولا لم تقلنا. لم اقل لم نقل. دیکھ لی گردان. ترجمہ وہی ہوگا. جب لم داخل ہوتا ہے تو یہ مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے نا. تو لم یقل کا ترجمہ ہوگا نہیں کہا اس ایک مذکر نے. لم یقولا نہیں کہا ان دو مذکروں نے. لم یقولو نہیں کہا ان کئی مذکروں نے. تو اس کی تعلیل بھی تقریباً وہی ہے جو معروف کی ہے. تقریباً وہی ہے، لیکن 5 صیغوں کی تعلیل اور بدل جائے گی. ان میں اجتماع ساکنین کی وجہ سے واو گر جائے گا، کیونکہ جب لم داخل ہوتا ہے تو یہ جزم لاتا ہے نا. جیسے یقولو، یقولو تھا، واو تو ساکن ہے. یقولو میں واو ساکن ہے کہ نہیں؟ لام بھی ساکن کر دو تو 2 ساکن ہو جائیں گے نا. اجتماع ساکنین ہوا تو واو گر جائے گا، یقول ہو جائے گا. تو لم 5 جگہ جزم کرتا ہے. کتنی جگہ؟ 5 جگہ جزم کرتا ہے. تو جب یہ جزم کرے گا آخر والے حرف کو اور اس سے پہلے واو ہے وہ ساکن ہے ہی، لہٰذا 5 جگہ اجتماع ساکنین ہو جائے گا. وہ 5 جگہ کون سی ہیں؟ واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم. تو ان صیغوں میں اجتماع ساکنین کی وجہ سے واو بھی گر جائے گا. دیکھیں جیسے لم یقل، اصل میں لم یقول تھا، چونکہ جب لم داخل ہوگا وہ ساکن تو کرے گا آخر. لم یقول تھا، اب تک تو ٹھیک تھا، لیکن کیا ہے؟ واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن، لہذا واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی. اب دونوں ساکن ہو گئے، واو بھی اور لام بھی. یہی تو اجتماع ساکنین ہے. اجتماع ساکنین ہوا، واو لام کے درمیان واو گر گیا، کیا بچا؟ لم یقل. ایسے ہی لم تقل، لم تقل، لم اقل، لم نقل. 5 صیغے ہو گئے. ان تعلیلوں میں فرق ہوگا، باقی سیم ہے. آ جائیے مجہول پہ. پھر نفی جہت بلم در فعل مضارع مجہول، نفی جہت بلم در فعل مضارع معروف. گردان دیکھیں. لم یقل، لم یقل لم یقالا لم یقالو. لم تقل لم تقالا لم یقلنا. لم تقل لم تقالا لم تقالو. لم تقالی لم تقالا لم تقلنا. لم اقل لم نقل. تو جو مضارع مجہول میں تعلیلات ہوئی ہیں وہی تعلیلات یہاں بھی ہوں گی، لیکن یہاں بھی ان 5 صیغوں میں فرق ہو جائے گا، کیونکہ یہاں بھی آخر میں جب لم داخل ہوا تو 5 صیغوں میں جزم کرتا ہے نا، تو آخر میں لام ہے اس کو جزم کر دے گا. واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم. تو ان صیغوں میں مجہول میں کیا تعلیل کی گئی تھی کہ واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن، لہذا واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی. پھر کہا تھا واو اصل میں متحرک تھا، اب اس کا ما قبل مفتوح، لہذا واو کو الف سے بدل دیا تو یقالا ہو گیا تھا. لیکن لم داخل ہے، لام کو اس نے پہلے ہی ساکن کر دیا تو اجتماع ساکنین ہو گئے الف اور لام کے درمیان. تو ان 5 صیغوں میں الف اور لام کے درمیان اجتماع ساکنین ہوگا، جس کی وجہ سے الف گر جائے گا. تو بچے گا لم یقل، لم تقل، لم تقل، لم اقل، لم نقل. باقی صیغوں میں وہی تعلیل ہوگی جو تعلیل ہوئی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ گردانیں اور ان کی تعلیلات آپ حضرات بہتر طریقے سے یاد کر کے لائیں، اور جو سمجھ میں نہ آئے ہم سے سمجھ لیں، پوچھ لیں. ٹھیک ہے؟